السلام علیکم شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں وجاہت مسعود صاحب۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر تقریباً 11 بجے سے لے کے اور 3 بجے 4 بجے تک سوشل میڈیا کو بالکل جو پلیٹ فارمز تھے وہ بند کیے ہوئے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا۔ سگنلز تو مختلف وجوہات سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بند ہوتے تھے، لیکن یہ ایک محض سمپل ایک نوٹیفیکیشن آیا اور اس کے بعد یہ سارا سوشل میڈیا بند۔ کیوں آپ کے خیال میں یہ ضرورت محسوس ہوئی؟ دیکھیے، وجہ تو کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ٹرائل کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس طرح سے سوشل میڈیا کو بند کیا جائے تو اس پہ کیا آواز اٹھے گی، کیا نہیں اٹھے گی، اس پہ ریسپانس جو ہے وہ چیک کرنا مقصد ہو۔ میں نے وہ آپ کی عنایت سے وہ نوٹیفیکیشن پڑھا تو اس میں وجہ بیان نہیں کی گئی۔ میری رائے میں اس نوٹیفیکیشن کو اور اس طرح سے بند کیے جانے کو ہماری جو محترم عدلیہ ہے اس پر چیلنج کیا جانا چاہیے اور اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے آرٹیکل 19 کے تحت ہمارا جو حق اظہار ہے اور جو ہمارا رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، دونوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ہاں، اگر اس میں کوئی وجہ بیان کی گئی ہوتی، مثلا آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں ایک احتجاج کرنے والی تنظیم کے بارے میں، تو ہم نہیں چاہتے کہ امن عامہ کا مسئلہ پیدا ہو، لیکن اس میں وضاحت آنی چاہیے تھی۔ اس طرح سے جو آپ نے بلینکٹ آرڈر جاری کیا ہے، ہم آپ کی رعایا نہیں ہیں، ہم آپ کے شہری ہیں، ہمارے کچھ حقوق ہیں۔ تو جب آپ ریاست کو ہم نے اپنی جو آزادیاں سرنڈر کی ہیں، آپ کو جو ہم نے قوت نافذہ لوگوں نے دی ہے نا، اس ملک کے لوگوں نے دی ہے، تو آپ اس کو استعمال جو ہے وہ ودن دی ایمبٹ آف لا ہی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو اس کی ریزن دینا چاہیے تھی۔ ایسے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے 22 کروڑ لوگوں کے 4 گھنٹے لیے ہیں، ان 88 کروڑ گھنٹوں کا حساب کون دے گا؟ اس کا کوئی معاشی تخمینہ بھی ہوگا، اس کا کوئی تمدنی تخمینہ بھی ہوگا۔ لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو جو ان کی اظہار کی آزادی آپ نے 4 گھنٹے کے لیے ضبط کی ہے، یہ اس کی کوئی وجہ دینی چاہیے تھی میری رائے میں۔ لیکن اس میں دیکھیں نا، ٹیلی ویژن چینلز تو چل رہے تھے، اور دوسرا آپ کا جو عام موبائل فون کے اوپر رابطہ بھی آپ کا ہو رہا تھا، تو بالکل شبہ تو پھر یہی جائے گا نا کہ آپ لوگوں کا رسپانس چیک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ 4 گھنٹے کے لیے کیا، پھر 4 دن کے لیے کریں گے، پھر آپ 4 مہینے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے معمول کی زندگی میں تعطل پیدا کیا ہے، تو میری رائے میں تو اٹ شوڈ ناٹ گو ان نوٹسڈ۔ اس پہ رد عمل مانگا جانا چاہیے، وجوہات آنی چاہیے کہ عام کیا ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اگر باقی عام موبائل چل رہے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ لوگوں میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ریاست کو کسی خاص کسی آپریشن یا کسی کارروائی کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میری رائے میں یہ سوشل میڈیا کی جو بڑھتی ہوئی اہمیت ہے، اس کے پیش نظر اس کو گیگ کرنے کی ایک آزمائشی کارروائی کر کے دیکھی گئی ہے میری رائے میں۔ مطلب اس سے یہی ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کی کیا پریپریشنز جو ہے نا یہ وہ ہو رہی ہیں۔ باہر ظاہر کیا ہوتا ہے اس میں، یہ تو بات ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں آتی ہیں، آلدو کہ اس میں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایگزیجوریٹڈ ہوتی ہیں، کچھ بنائی بھی ہوتی ہیں، کچھ اور طرح سے ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک اور چیز دیکھی، جیسے یہ واٹس ایپ سروسز اور یہ وہ کھلی ہیں، تو اس کے بعد مختلف امیجز جو ہیں وہ لوگوں کو میں نے دیکھیں، میرے پاس ایسے امیجز ہیں کہ ایک پولیس کے ساتھ جن کی تکرار ہو رہی ہے، پہلے وہ دکھایا گیا ہے، پھر اس شخص کو پولیس اٹھا کے لے کے جاتی ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹارچر ہو رہا ہے، کہ اس میں صرف وہ شخص جو ہے اس کو الٹا لٹایا ہوا ہے، اور پولیس والے جو ہیں وہ اس کو وہ جو پولیس کا ایک وہ جو ہوتا ہے تشدد کرنے والا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ویڈیوز پھر وائرل کی جا رہی ہیں۔ اب یہ جہاں پہ یہ بات غلط ہے کہ کسی طرح سے بھی، مطلب سپریم کورٹ کے بھی فیصلے ہیں کہ آپ کی نقل و حرکت یا آپ کا اظہار رائے وہاں پہ محدود ہو جاتا ہے جہاں پہ دوسرے کا فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہونا شروع ہو۔ لیکن یہ جو ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پولیس پر تشدد کیا ہی، پھر اس کے بعد پولیس جو ہے مظاہرین میں سے لوگوں کو پک اینڈ چوز کرتی ہے
ان کے اوپر تشدد کی ویڈیوز آتی ہیں اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی وائرل ہوتی ہے کہ وہ سب لوگ نعرے مار رہے ہیں کہ پنجاب پولیس زندہ باد. تو یہ تشدد کا کلچر کہاں سے آ گیا؟ اگر انہوں نے کیا تو غلط کیا, ریاستی ادارے ایسا کریں تو یہ ٹھیک ہے؟ قطعی طور پر غلط ہے. ریاست کو تشدد کی اجازت صرف ود ان دی ایمبٹ آف لا ہے, ان اکارڈنس ود لا ہے. ہمارے ملک کا دستور کا آرٹیکل 10 بالکل واضح ہے اس پہ. ہمارے ملک کا پولیس ایکٹ موجود ہے. پولیس کو تشدد کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے, میں ایک معمولی طالب علم ہوتے ہوئے قانون کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئین میں صدیقی صاحب جو یہ کہا گیا کہ ٹارچر نہیں کیا جائے گا ٹو ایلیسٹ ایویڈنس, یہ ٹو ایلیسٹ ایویڈنس جو ہے یہ نامناسب بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ کسی اور پرپز کی, مثلا اب یہ اس ضمن میں جو کیا گیا ہے اس میں عام آدمی کو ٹیررائز کیا جا رہا ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ غیر قانونی ہتھ کنڈے اختیار کر سکتی ہے, پولیس ٹارچر کر سکتی ہے. ہم 2006 سے سزا کا اختیار پولیس کو دے دیا. آپ پولیس کو تو سزا کا اختیار نہیں ہے, پولیس تو انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے. پولیس جو ہے وہ پروسیکیوشن کا ادارہ ہے, اور جو ٹرائل ہوگا وہ عدالت میں ہوگا, اور جو اس عدالت کے حکم کی تعمیل ہے اس کا نظام بالکل الگ ہے. تو ہمارے کرمنل جسٹس میں انویسٹیگیشن کا, پروسیکیوشن کا یعنی ٹرائل کا اور سزا دیے جانے کا نظام الگ الگ ہیں. یہ ایک اختیار ایک ادارے کو نہیں دیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں یہ دوسرا جرم ہے, یہ ٹارچر سے آگے کا جرم ہے. آپ نے ہمارے ڈگنیٹی شہری کی اور جس کو دکھا رہے ہو اس کی بھی ڈگنیٹی. اب ہمیں کیا بتا رہے ہیں, ہم 2006 سے کیٹ کنونشن اگینسٹ ٹارچر کے ہم سگریٹری ہیں, ہم اس کو ریٹیفائی کر چکے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ملک میں وہ جو اس کے ریپیٹر ہیں اقوام متحدہ میں, انہیں ہم نے کبھی وزٹ کرنے کی اجازت نہیں دی. وہ بہت سے جو پسماندہ ممالک ہیں جو ترقی یافتہ نہیں ہیں وہاں پہ ایسے کیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں مہذب معاشروں سے اپنا موازنہ کرنا چاہیے یا غیر مہذب معاشروں سے. تو ہم یہ بہت یہ اس طرح سے ٹارچر کرنے سے ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی. بالکل نہیں ہوگی. مطلب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو وہ ایک بل آ جاتا ہے کہ جی آپ سرٹن اداروں پہ تنقید نہیں کر سکتے یا ان کا تمسخر نہیں اڑا سکتے ہیں, تو اس کی 2 سال سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ. دوسری طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ہمدردیاں پہلے ڈیولپ ہوئیں پولیس کے ساتھ, پولیس پہ ٹارچر ہوا, تشدد ہوا, وہ بھی غلط بات تھی. اس کے بعد یہ سارا کچھ, تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اب آپ نے جو سوال اٹھا ہی دیا تو میں صرف آپ کو یاد ہی دلا سکتا ہوں. آپ تو خود جو ہے وہ قاموس ہیں, انسائکلوپیڈیا ہیں پاکستان کی تاریخ کا صدیقی صاحب. 2017 کے آخر میں سینٹ میں ایک اعلیٰ ریاستی منصبدار, میں نے ریاستی منصبدار کہا ہے, وہ تشریف لائے تھے اور وہاں جو سوال جواب ہوئے تھے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا تحریک لبیک کے حوالے سے, اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ہم ان کو مین سٹریم کر رہے ہیں. یہ تحریک لبیک کے تولد کی, اس کی پیدائش کی ذمہ داری قبول کر لی گئی تھی, اور اس کے بعد وہ جو ہوا کا رخ دیکھ کے اپنے سیاسی بیانیے کو مرتب کرنے والے مرغان بادنما ہوتے ہیں, جنہوں نے قلم دوات کے انتخابی نشان پہ اپنے آپ کو مجاہد ختم نبوت کہا تھا. آپ پہلے ملک کے لوگوں کو تعلیم سے محروم کرتے ہیں, اور پھر جو تعلیم دیتے ہیں اور جو ذرائع ابلاغ سے بیانیاں پھیلاتے ہیں اور جو پولیٹیکل ڈسکورس سے آپ اس طرح کے لوگوں کے جذبات کو ہوا دیتے ہیں. پہلے آپ جو ہے وہ آؤٹ آف بلو جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے اسلامو فوبیا وغیرہ جیسی باتیں کرتے ہیں. وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ مسلمان انسان تو ہے نا, ان کے حقوق ہیں, وہ جیسے روہنگیا والوں کے ہیں ویسے ہی کسی اور ملک کے بھی ہیں. وہاں پہ بھی 10 کروڑ مسلمان رہتے ہیں, ان کا بھی نام لینا, ان کا نام آپ نہیں لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہے, آپ سیاسی فائدے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کے جو ذہن ہیں
وہ خراب ہوتی ہے. اور پھر جب آپ اس کو ہینڈل کرنے پہ آتے ہیں تو آپ غلط اور غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے آپ پولیس کو، جو شہریوں کے تحفظ کا ادارہ ہے، جو شہریوں کو اصل میں دوسرے شہریوں یا کسی گروہ کی طرف سے نقصان پہنچنے کی صورت میں پروٹیکشن دینے کا ادارہ ہے، اسے آپ ٹارچر کا ذریعہ بناتے ہیں. اور اسے آپ عام جو ہمارے ملک کا، اب کتنے بچوں نے یہ دیکھا ہوگا. پہلی دفعہ مجھے یقین ہے کہ بہت سے بچوں نے پوچھا ہوگا کہ یہ کیا چیز مار رہے ہیں، یہ بندہ کیوں چیخ رہا ہے، یہ بندہ کیوں معافی مانگ رہا ہے. یہاں پہ ایک خاتون اہم ریاستی ذمہ داری پہ تھیں، وزیر اعظم کی معاون خصوصی تھیں تب، وہ آج کل پنجاب میں ہوتی ہیں، فردوس عاشق عوان. انہوں نے کچھ سیاسی رہنماؤں کا نام لے کے یہ لفظ استعمال کیا کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے. یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا از اے یوفیمزم فار کوئرژن. اینڈ ایک مہذب معاشرہ کوئرژن کے انڈر نہیں چل سکتا، کوئرژن کے ذریعے نہیں چل سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سے ہم ایف ٹیف والوں کو مطمئن کریں گے کہ جناب ہم نے کیا جا کے ان کے سامنے لفظ بولیں گے، ہم نے بڑا چھتر پاؤلا کیا ہے، جی جناب یہ آپ کا ہی کیا دھرا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہوا بھی آتی ہے ہم آوردہ تو انہیں تمہاری ہی طرف سے آتی ہے. تو جناب اس طرح سے ہمارے ملک کا تشخص جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا. اس طرح ہم رسپانسبل ریاست نہیں بن پائیں. اب میں بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں. آج جیسے کہ ان کمیونیکے تھا، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے پابندی تھی، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی تو اسی طرح سے ہوتا. تو اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے گا تاثر؟ مطلب ٹھیک ہے، ایک ایسا ایشو ہے کہ ایک آرگنائزیشن کو بین کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے اس کو بھی ایک طریقہ کار قانون کے اندر جو ہے وہ اس کو پورا کر کے، اور پھر اس کا مطلب جب ایک ریاست قانون کے تابع، آئین کے تابع چل رہی ہے تو وہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق ہی کر سکتے ہیں نا. یہاں پہ شہنشائیت تو ہو نہیں سکتی ہے. تو یہ پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ انٹرنیشنلی ہمارا کیا تاثر گیا؟ انٹرنیشنلی ہمارا جو تاثر گیا ہے، ابھی آپ نے مقبوضہ کشمیر کا ذکر کیا. انٹرنیشنلی ہمارا تاثر یہ گیا کہ اس ملک میں 30 برس کی صحافت کا تجربہ رکھنے والا ایک صحافی، یہ آپ کا نیاز مند، وہ اپنے ضمیر پہ کو کمپرومائز کرنے کے بجائے اس پہلو پہ خاموش رہنا پسند کرتا ہے. یہ بذات خود یہ خاموشی پیغام ہے. یہ خاموشی بتاتی ہے کہ اف یو ٹیل می، اف یو ٹیچ می، اگر آپ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں اپنے ضمیر کی آواز کے کچھ حصوں کو خاموش رکھوں، تو پھر جہاں میں بولوں گا بھی اس کی بھی کوئی ورتھ نہیں. یہ بالکل غلط رویہ ہے. ریاست کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. یہ ریاست کو جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرنی چاہیے. ریاست کو اس طرح سے سیاسی جماعتیں بنانا اور توڑنا نہیں چاہیے. کہیں پہ 10,000 ووٹ ادھر سے ادھر کرنے کے لیے، آپ کو یاد ہے نا حلقہ 120 16 سپتمبر 2017 کو، جس میں بیگم کلثوم نواز کا الیکشن تھا، معلوم ہے نا اس میں کس کس کی رونمائی ہوئی تھی. بالکل ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ کو وہ لوگ یہ بات سیکھ لیتے ہیں. اب ان غریبوں کو کیا سمجھ ہے کہ فرانس کیا ہوتا ہے، کتنا قرضہ ہے، ہمارا 1,20,000 بندہ وہاں بیٹھا ہے. یہ آؤ نا سامنے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرو. بالکل آپ لیڈر ہیں ہمارے. میں بات کروں گا، اگر آپ بات کریں گے تو صدیقی صاحب اس بات کی اتنی ابلاغ نہیں ہو سکتا. جب سیاسی قیادت وہ بات کرتی ہے تو جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. سیاسی قیادت پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی اور انہیں یہ سمجھانے کی کہ یہ بات دنیا میں چل سکتی ہے، یہ نہیں چل سکتی. بھائی یہ مطالبہ کرو اور یہ مطالبہ تمہارا درست نہیں ہے. یہ جس دن آپ نے وہ معاہدہ کیا جسے آپ پورا نہیں کر سکتے تھے، وہ آپ کے بھی علم میں تھا. جس نے معاہدہ کیا ان کے علم میں تھا، انہیں معلوم تھا کہ وہ یہ نہیں کر پائیں گے، وہ ٹالنا چاہ رہے تھے. تو وہ دراصل آج جو اس میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا پولیس کے 2 نوجوانوں کا جو شہید ہوئے ہیں. اس میں ان کے خون کی ذمہ داری میری رائے میں انہیں مارنے والوں ہی کی طرح برابر کی ان لوگوں کیا جنہوں نے اس بے معنی معاہدے پہ دستخط کیے، جنہیں معلوم تھا کہ یہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. they were actually asking for this kind of trouble. they themselves were asking for it. اور وہ 26 سال کا نوجوان ہے جس کے بارے میں اسی جماعت کے جو دوسرے کچھ رہنما ہیں ان کی رائے بالکل ڈفرینٹ ہے اور وہ ہر ایک میں ہوا کرتی ہے. لیکن آپ
پہلے جو ہے وہ ایک فرینکنسٹائن کھڑا کرتے ہیں، اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اس کو گرانے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ آپ ہماری قسمتوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ اور اس پر سے آپ کہتے ہیں کہ جو اس کا نام لے گا، کیوں سرکار، وہ ہماری تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اب اس پہ 3 برس 4 برس گزر گئے اس کو سامنے آئے ہوئے۔ یہ بات آپ کو 29 فروری 2016 کے بعد سے سوچنا چاہیے تھی، جب آپ نے ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد اس طرح کے ایلیمنٹس کو ہوا دی تھی، آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اب اس سیاسی قیادت پہ اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس ریاستی اپریٹس پہ اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جس نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کو سبسٹینشیٹ کیا۔ آج آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ریپبلک آف پاکستان کے خلاف بات کریں، ہم ان لوگوں کے حامی نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں قانون کی بات تو کرنا ہے نا۔ آپ لوگوں کو ٹارچر کریں گے تو ہم اس میں ان کے حقوق کی بات نہ کریں، پھر آپ ہم سے، مجھے معلوم ہے آپ سے مراد آپ کی ذات نہیں، میں کسی کو مخاطب کر رہا ہوں نا، پھر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ تو ٹیررسٹوں کے حامی ہیں۔ خدا کے بندو، ہم اگر ٹیررسٹوں کے حامی ہیں تو آپ کیا ہو؟ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب یہاں پہ 2005 اور 6 آنورڈ، ایکچولی انفیکٹ تو 2003 میں یہ قصے شروع ہو گئے تھے نا، تحریک طالبان پاکستان کے، ہم نے اس وقت کھڑے ہو کے یہ کہا کہ اس کے خلاف آپ ریاست کی جو قوت آپ کو دی گئی ہے اس کے پراپر طریقے سے استعمال فرمائیے۔ آپ ٹالتے رہے، آپ گڈ اور بیڈ کی کہانیاں سناتے رہے، آپ ہمیں تصویراتی فائدے بتاتے رہے، آپ ہمارے لوگوں کی جانیں جا رہی تھیں، آپ اسے کولیٹرل ڈیمیج قرار دیتے رہے۔ تو سرکار آپ ذمہ داری اٹھائیے، آپ کو، ہم خاموش رہیں گے نا، تاریخ آپ پہ ذمہ داری اس کی عائد کرے گی۔ بہت شکریہ آپ کا مجاز صاحب۔ بالکل، ہم جب لائر مومنٹ چل رہی تھی تو اس وقت اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک نظم بہت مشہور ہوئی تھی کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری سے پیار کرے گی۔ اب ریاست اور اعتزاز بھی خاموش ہے، آج ریاست کے شہریوں پہ تشدد ہو رہا ہے۔ اعتزاز صاحب کو چاہیے کہ ان کا بڑا قد ہے، وہ سامنے آئیں اور وہ کہیں کہ جناب عدالت آپ اس کا سو موٹر نوٹس لیجیے، پاکستان کے شہریوں پہ ٹارچر کیا گیا ہے اور اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے، یہ بذات خود ایویڈنس ہے کہ ایک کرائم ہیز بین کمیٹڈ، اور اس بے شک جسی طرح سے جن وہ جوانوں جو زخمی ہوئے ہیں ان کے جو کلپریٹ ہیں ان کو پکڑیے، گرفتار کیجیے۔ امریکیوں نے وہ جو ان کے اس میں جا گھسے تھے کیپٹل ہل میں، ان کو پکڑا نا، ان کو سزائیں دی ہیں نا۔ لندن کے اندر جب فسادات ہوئے تھے، جلائی گئی تھی سارے، ان کو پھر لایا گیا تھا، قانون کے نیچے لایا گیا تھا، اسپیشل کورٹس بنا کے ان کو کورٹس کے ذریعے سے سزائیں دی گئی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے جو طریقہ جو جس سے ریاست کی ریٹ قائم ہوتی ہے۔ بالکل، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پہلے ہم جو ہے وہ ایک حرف مرموز سے بنے ہوئے بیانیے سامنے لائیں، جب لوگ اس سے جو ہے وہ گمراہ ہو چکے ہوں، پھر ہم انہیں الٹا لٹا کے جوتے مارنا چاہتے ہیں۔ وہ بندہ جس کو آپ نے ٹارچر کیا، ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ اس ملک میں اسکول میں، مدرسے میں، عدالت میں بھی ٹارچر ہوتا ہے۔ جب ہم انصاف کی نفی کرتے ہیں یا انصاف کو جو ہے وہ تعویق میں ڈالتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ سر عام شہری کی تو بات چھوڑیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک جج بیٹھ کہہ رہے کہ مجھے انصاف دو، میری تو پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ریاست کو اس پہ غور کرنا چاہیے، شہریوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ بالکل، شہریوں کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ بالکل، وہ سوشل کانٹریکٹ جس کو ہم آئین کہتے ہیں، اسی آئین کی طرف لوٹیں گے تو پھر بہتری آئے گی۔ شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔